ایک مسلم کنٹری میں سکون ملتا ہے، اذان ہوتی ہے، سب کچھ آپ کے اراؤنڈ ہوتا ہے۔ یہاں کینیڈا میں سکون خود ڈھونڈنا پڑتا ہے اور میری سرچ میرے کچن کاؤنٹر پہ ختم ہوتی ہے، اسی جرنل میں۔ کینیڈا کی اس بھاگم بھاگ لائف میں سکسیس کا مطلب صرف گیٹنگ تھنگس ڈن بن گیا ہے، پر جب میں نے سورہ بقرہ کی آیت 4-8 جرنل کی تو اللہ پاک نے کامیابی جو کوالٹیز بتائیں وہ مجھے اس میٹریلسٹک ماحول میں امپاسبل لگی۔ آنیسٹلی مجھے لگا کہ میں کبھی وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی، پر ان 2 ورڈز نے میری سوچ ہی بدل دی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک فرینڈز۔ اگر آپ نیو ہیں چینل پر تو میرا نام ہینا ہے اور میں ایک پاکستانی موم ہوں کینیڈا میں۔ یہاں پر میں شیئر کرتی ہوں قرآن جرنلنگ ود مائی بزی مسلم موم روٹین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 4 سے 8 تک دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہیں کہ اسلام کی کور فیتھ کیا ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے اللہ پاک نے 2 کوالٹیز مینشن کی ہیں، متقین اور مفلحون۔ دونوں نے مجھے بہت ڈیپلی امپیکٹ کیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت 4 میں ورڈ آتا ہے والذین یؤمنون پریزنٹ اور فیوچر ٹینس میں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھتے رہیں گے۔ یہ ایک کنٹینیوس ایکٹیو سٹیٹ ہے۔ اور کس چیز پر؟ بما انزل الیک، یعنی جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ مطلب ان کا یقین ہمیشہ رہے گا اس میسج پر جو آج ہمارے پاس ہے اور ان سب میسیجز پر جو پہلے آئے۔ ایمان کوئی ایک بار کی چیز نہیں ہے، یہ ہر روز کا چوائس ہے، اسپیشلی when you're raising Muslim kids in a non-Muslim country۔ ہر دن ایک چوائس ہے کہ کیا ہم اپنے فیتھ کو پرائٹرائز کریں گے یا سوسائٹی کے فلو میں بہہ جائیں گے۔ کنسسٹنسی از کی، اور یہ ورڈ ہمیں وہی سکھا رہا ہے۔ الیک وما انزل من قبلک، یہاں رکیے اور ایک بات سوچیں، اللہ پاک نے من قبلک کیوں کہا؟ اس میں ایک بہت بڑی کمفرٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ راستہ، ہدایت کا راستہ، قرآن کا راستہ، یہ نیا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے ہزاروں سالوں سے لوگ اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اسی ہدایت نے پہلے لوگوں کو مشکلوں سے نکالا، انہیں سکون دیا اور انہیں کامیابی دی۔ اور جب آپ کینیڈا یا امریکہ میں اکیلے محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتا آپ کی ویلیوز کو، یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہزاروں پاکستانی مومز نے آپ سے پہلے اسی راستے پر چل کر یہ سکون پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم قرآن جرنل کرتے ہیں تو ہم صرف ایک کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم اس لیگیسی آف گائیڈنس کا حصہ بن رہے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیشہ سے اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے۔ It connects us to the past and gives us hope for the future۔ سب سے آگے بڑھنے سے پہلے استاد نعمان علی خان کے بینہ ایپ میں ایک فریم ورک ہے جو اس آیا کو سمجھنے کا طریقہ ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ایمان کی 3 مین چیزیں بتائی ہیں۔ یہ اسلام کی فاؤنڈیشن ہے۔ پہلا، یقین اور اللہ پاک کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہیں اور وہ ہی میری ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوسرا، یقین آن دا میسج، یہ انکلوڈ کرتا ہے اینجلز، قرآن پاک اور میسنجرز، یعنی اللہ نے گائیڈنس بھیجی اور وہ گائیڈنس ہمیشہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اور تیسرا، یقین آن دی آفٹر لائف کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اصلی زندگی اس کے بعد ہے۔ اسلام میں ایمان کا مطلب ہے ساری چیزوں پر یقین۔ پارشل فیتھ فل فیتھ نہیں ہوتا۔ اب آیت 5 میں اللہ پاک ان لوگوں کا رزلٹ بتاتے ہیں جو آیت 4 کی شرطوں پر پورا اترے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ 2 ورڈز ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلے، متقین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اپنے نفس سے، اور دوسرا مفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فلاح مل گئی۔ اور فلاح کیا ہے؟ وہی جو ہم اذان میں سنتے ہیں، حی علی الفلاح، یعنی اصلی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں استاد نعمان علی خان ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا وَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، مطلب شروع میں دیکھنا مشکل ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ شروع میں سب گائیڈڈ لگتے ہیں، لیکن اصلی کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو فیک نہیں کر رہے۔ مجھے یہ بہت بڑی بات لگتی ہے کیونکہ ہمارے بزی موم لائف میں ہم اکثر ریچولز تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اصلی ہیں؟ دکھاوا کر رہے ہیں۔
یہ سوال اسپیشلی امپورٹنٹ ہے جب ہم نان مسلم جیسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں ہمارا اسلام صرف گھر کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. باہر جا کے ہم ڈفرینٹ چیزوں کو فیس کرتے ہیں, تو گھر کے اندر کیا ہم اصلی ہیں یا صرف ہیبٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں اپنی جرنل میں دیکھ رہی تھی کہ سکسیس isn't about looking religious, it's about being real with Allah Pak when no one is watching. ایک اور چیز یہاں پہ نوٹس کرنے والی ہے وہ ہے سیکوینس جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. قرآن میں پہلے متقین پروٹیکٹرز آتا ہے, اس کے بعد مفلحون آتا ہے سکسیزفل. کیوں؟ کیونکہ تقویٰ فاؤنڈیشن ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے نفس سے, ہمیں وہ فلاح نہیں مل سکتی. اٹس لائک کلیننگ اے روم, پہلے گن صاف کرنا پڑتا ہے تقویٰ, پھر ہی روم خوبصورت لگتا ہے. سکسیس سمپل رائٹ, بٹ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. اور شاید اس لیے اللہ پاک نے آیت 6 میں ایک چیز بتائی جو دل کو ہلاتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اصلیت سے منہ موڑ دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. آیت 6 ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اس کے پیچھے ایک ڈیپ وزڈم ہے. جب کوئی انسان بار بار ٹروتھ سچائی سے منہ موڑتا ہے تو دل کا نور ختم ہو جاتا ہے. یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے, ہمارے چوائسز کا رزلٹ. ہر بار جب ہم سچائی کو اگنور کرتے ہیں ہماری کیپیسٹی سمجھنے کی تھوڑی ہو جاتی ہے, until one day the heart just stops feeling. اور نان مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ جب ہم اپنے اسلامک آئیڈینٹی کو گریجولی اگنور کرتے ہیں اسکول کے ایونٹس کے لیے, ورک کے لیے, سوسائٹی کے لیے, تو ہم نوٹس بھی نہیں کرتے کہ دل کا نور کب ختم ہو گیا. لیکن کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس گائیڈنس سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ اللہ نے آیت 6 میں ایک ایسی وارننگ دی جو سن کر دل ہل جاتا ہے, ان کے دلوں کے بارے میں جو ہمیشہ کے لیے سیل ہو چکے ہیں. آج کی جرننگ سے میں نے ایک بات سیکھی, ہدایت گائیڈنس کوئی ایک بار ملنے والی چیز نہیں ہے جو مل گئی تو بس ختم. یہ ہر روز کی سٹرگل ہے. ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے, کیا ہم متقین کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں, کیا ہم اپنے دلوں کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں. بزی مامز کے لیے ہمارے ٹیسٹ بہت چھوٹے ہیں. ہماری بیٹلز کوئی بڑے میدان میں نہیں ہے, بلکہ کچن کے کاؤنٹرز, بکھرے ہوئے کھلونے اور ان تھکی ہوئی راتوں میں ہے جو ہوتی ہیں جہاں ہمیں صبر ڈھونڈنا مشکل لگتا ہے. تقویٰ ہمیں ہماری ڈیلی کیوس میں ہی ملتا ہے, جب ہم غصے کے بجائے نرمی چنتے ہیں اور کمپلینٹس کے بجائے الحمدللہ کہتے ہیں. قرآن جرنلنگ میرے لیے صرف ایک ہابی نہیں ہے, اب یہ ایک لائف لائن ہے. یہ میرا راستہ ہے اللہ پاک سے پھر سے کنیکٹ کرنے کا, not just as a Muslim mom but as me, human being, as an individual. ہینا, ایک ایسی جگہ جہاں میں اور میرا رب ساتھ ہوتے ہیں اور دنیا کا شور تھک کر رک سا جاتا ہے. ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے. جب ہمارے بچے ہمیں جرنل کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ صرف ایک آرٹ یا لکھائی نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماں مشکل وقت میں کیسے صبر لیتی ہیں اور کیسے پاس ہو جاتی ہیں. اسپیشلی یہاں کینیڈا میں جہاں سوسائٹی کا فلو ہمیں کہیں اور لے جانا چاہتا ہے, ہمارا قرآن سے یہ کنیکشن ہی وہی سیڈ بیج ہے جو ہمارے بچوں کے دل میں ایمان لے کر آتا ہے. وی آر بلڈنگ دا نیکسٹ جنریشن ون ورس ایٹ اے ٹائم. تو آج ہی اسٹارٹ کریں. ڈونٹ ویٹ فار پرفیکٹ ٹائم. ایک نوٹ بک اٹھائیں اور سورہ بقرہ کی ان پہلی آیات سے کو پڑھیں, سمجھیں, ان سے دوستی کریں, کیونکہ جب آپ خود اللہ پاک سے آپ جڑیں گی تبھی آپ اپنے گھر کو سکون کا مرکز بنا پائیں گی. انشاءاللہ یہ جرنی ہمیں مفلحون یعنی کامیاب لوگوں میں شامل کرے. آمین. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ ان آیات میں سے کون سی بات آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگی, اور اسپیشلی اگر آپ کینیڈا, US یا UK میں رہتی ہیں تو بتائیں آپ نے بھی یہ اسٹرگل محسوس کیا ہے کہ اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو الائیو رکھنا یہاں مشکل ہے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس سے لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, اسپیشلی ان پاکستانی مومس کے ساتھ جو باہر رہتی ہیں اور سکون ڈھونڈ رہی ہیں. انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو میں جہاں ہم اپنی سورہ بقرہ کی جرنی کو آگے بڑھائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.